مثبت سوچ کو قلم دو۔ ہم سب کے ساتھ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے، یا کم تو ہوتا ہی ہے، کہ ہم کوئی بہت ضروری یا مثبت بات لکھتے نہیں ہیں اور بعد میں وہ دماغ سے نکل جاتی ہے اور ہم پچھتاتے رہ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے چھوٹے نقطے دماغ میں اٹکیلیاں لینے لگتے ہیں، موسٹلی جب میں کار چلا رہی ہوتی ہوں۔ یہاں تک کہ خود کو سنبھالنا مجھے مشکل ہو جاتا ہے، اتنی میں ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں، اور جیسے ہی میں بریک لگاتی ہوں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ کسی گھنے جنگل میں گم مجھے ویران اور مضطرب گلیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ ڈھونڈو ہمیں، ہم نہیں ملنے کے نایاب تھے اور تم آمسی تھی، سو ہم چلے کسی اور پروقار اور سہار کے قابل کو نوازنے کے لیے، اور میں اور میرا نقطہ میری خود کی بے دھیانی کی نظر ہو جاتا ہے۔ ہر مثبت سوچ کو لکھ ڈالو، سر سے اتار دو۔ ویسے مثبت سوچ کیا ہوتی ہے؟ مثبت سوچ وہ ہوتی ہے جس کے دماغ میں آتے ہی آپ مسکرانے لگیں، آپ کا دل کرے کہ اس پہ اور بات کی جائے، اس کے بارے میں اور سوچا جائے۔ زمانے کی بھیڑ بہت ہے اور سوچ کی رفتار تیز، شاید یا یقیناً دونوں کی ریس لگی رہتی ہے کہ دھیان باقی رہتا ہے یا بے دھیانی۔ کبھی کوئی جیت جاتا ہے اور کبھی کوئی، بس میری طاقت کے بلبوتے پر۔ خیر، مجھے تو چلنا ہے، اور میرا چلنا کیا ہے؟ لکھنا۔ لکھنے سے پہلے سوچنا، سوچ کو لفظ پہنانا اور لفظوں کو آواز دینا۔ آواز کا مطلب ہے سوچ کو زبان دینا، اور زبان زد عام کرنا۔ لفظ کو ایسے ڈھالنا جو لوگوں کو کھینچ لائے خود کی طرف۔ ضروری نہیں کہ آپ کی ہر کہی بات کسی کے دل پہ اتر جائے، یا کسی کے دل پہ ایسے اثر کرے جیسے کہ آپ سوچ کے لکھ رہے ہیں اور جیسے کہ بات آپ کے پس منظر میں ہے۔ مگر نہ سمجھنے والا بھی اگر ساری بات میں سے گزرے گا تو کچھ تو لے جائے گا نا اپنے گھر، بھلے غصہ کرے ناپسند کرے۔ یہ باتیں، یہ خیالات اس کی نظر میں قید ہو گئی تاحیات۔ کبھی تو نیچے پڑی فائل بما گرد و غبار کے نیچے سے نکل آئے گی اور بات بن جائے گی۔ سب سے ضروری بات اور ہر وقت یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ منفی باتوں پہ کبھی دھیان نہیں دینا، بھلے آپ کے دل و دماغ میں آئے یا آپ کے پیاروں کے۔ منفی باتیں منفی سوچ پیدا کرتی ہیں، اور منفی سوچ والا منفی بات کرتا ہے۔ یہ دونوں مل جل کے مثبت سوچ کو، مثبت بات کو، مثبت رویے کو، سب کو کھا جاتے ہیں، اور اس تبدیلی کا معلوم ہی نہیں پڑتا کہ ہماری زندگی میں آ رہی ہے۔ منفی باتوں والوں سے ایسے پرہیز کریں جیسے کہ کوئی ڈیمو کے چھتے کے پاس جانے سے پرہیز کرتا ہے۔ آپ مثبت بات کرنے کی کریں، باقی ماندہ آپ کے ذمے نہیں۔ ہلکان ہونے سے تو آخری نبی کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی منع فرما دیا تھا اللہ پاک نے۔ اللہ کی اللہ جانے، کوئی مانے نہ مانے۔